اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں جو ہے ہماری علمیات میں سب سے بڑا مسئلہ یعنی عمل کا ہے، ٹھیک ہے، یعنی علم پلس عمل. تو اسی لیے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے جس کا عنوان ہی ہے اقتداء العلم العمل، یعنی علم کا تقاضا جو ہے وہ عمل ہے. اقتداء العلم العمل، اس کو شیخ البانی نے یعنی اس کی تحقیق کی ہے، ٹھیک ہے. تو لہذا اقتداء العلم العمل یعنی ہمارا جو تقاضا ہے وہ عمل کا ہے. تو ہمارا علم جو ہے یا ہماری جو علمیات ایپسٹمولوجی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو علم کے بعد عمل حاصل کرنے. ہمارے یہاں کوئی تضاد نہیں ہونا چاہے اس طرح جس طریقے سے یہودیوں اور نصارہ کے یہاں، جوز اینڈ کرسچنز کے یہاں تضاد پایا جاتا تھا کہ امرون الناس بالبر، کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ آپ کتاب کی تلاوت یا کتاب آپ پڑھتے ہیں. افلا تعقلون، کہ آپ کے پاس عقل نہیں ہے. تو یہ یعنی یہاں پہ ان کی مذہبی جو یعنی ان کی زندگی ہے اس کی یہاں پہ عکاسی اس کا نقشہ یہاں پہ کھینچا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا نقشہ یہاں پہ کھینچا جا رہا ہے. تو اسی طریقے سے یعنی جو یہودی تھے نا جن کو آپ جیوز کہتے ہیں، تو ان کا مذہب کون سا تھا؟ حالانکہ سب کا دین تو اسلام ہی تھا، لیکن بہرحال بعد میں جو انہوں نے خود ساختہ مذہب قائم کیا ہے جوڈائزم کے نام سے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی آپ دیکھیں کہ روحانی اعتبار سے کتنے زوال پذیر ہو چکے تھے. روحانی اعتبار سے یہ کتنے تنزل کے شکار ہو چکے تھے اور اسفل سے اسفل درجے تک یہ پہنچ چکے تھے. یعنی روحانی اعتبار سے ان کے یہاں بہت زیادہ ضعف اور اضملال پایا جاتا تھا اور بہت زیادہ ویکنس اور کمزوریاں پائی جاتی. آپ دیکھیں اس کی عکاسی ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، یعنی جو یہ ہیں یعنی یہود اور ان کے جو علماء ہیں تو ان کے دل سخت ہو چکے تھے اس کے بعد. فہی کالحجارہ، یعنی وہ یعنی پتھر کے مانند یا پتھروں کے مانند، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے. بس میں رہی ہے. تو لہذا یعنی ان کا یہ مسئلہ تھا. تو اسی لیے اگر آپ موجودہ بائبل پڑھیں گے، موجودہ بائبل، تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ ایک حصہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو آپ یعنی قدیم عہد نامہ کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ اس کا نیو ٹیسٹمنٹ یعنی جدید عہد نامہ. تو اب آپ دیکھیے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پہ ٹیبل پہ یہ یعنی دیکھتے ہیں کہ جو فیریسیز تھے یعنی جو جن کو یہ یعنی اس وقت کے جو رہنما تھے، علماء تھے، صلحاء تھے، تو ان کے یہاں کتنا زوال آیا تھا، ٹھیک ہے. عملی طور پر وہ بہت زیادہ زوال پذیر ہو چکے تھے. تو وہ وہاں پہ جوا بھی کھیلتے تھے، شراب بھی پیتے تھے. تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ غصہ آیا، یعنی یہ سب دیکھ کر کہ مسجد اقصی میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ لوگ سود کا کاروبار کر رہے ہیں، باقی چیزیں کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے یعنی اس عملی زوال کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ یہ دیکھ کر اشتعال انگیز ہوئے. تو اس کے بعد انہوں نے بک آف میتھیو اگر آپ پڑھیں گے جو نیو ٹیسٹمنٹ میں پہلی کتاب ہے، اس کے چیپٹر 23 اور آیت نمبر 24 ورس نمبر 24 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو مخاطب ٹھہرا رہے ہیں کہ یو بلائنڈ گائیڈس، کیا یو بلائنڈ گائیڈس، یعنی اے اندھے رہنماؤ، یو سٹرین آؤٹ اے نیٹ بٹ سویلو اے کیمل، یعنی تم مچھر کو چھانتے ہو مگر اونٹ کو نگل لیتے ہو. اور یہی ہمارا بھی آج مسئلہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہم یہاں سود بھی کھاتے ہیں، رشوت بھی کھاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اپنی بچوں کو وراثت نہیں دیتے، لیکن اس کے بعد ہم ان مسائل میں الجھتے ہیں. یعنی وراثت جو ہے نا، وراثت انہیریٹنس، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ایک فرض تھا، فریضۃ من اللہ، لیکن اس پہ کوئی توجہ نہیں دے گا. بٹ آپ کو یعنی جو فروعی مسائل ہیں ان پہ آپ کو توجہ ملے گی، یعنی ان پہ مسجدیں الگ ہو رہی ہیں، ان پہ بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں. تو یہی یعنی ان کے یہاں بھی یہی زوال تھا کہ یہی ترجیحات کا فقدان تھا کہ یو سٹرین آؤٹ اے نیٹ بٹ سویلو اے کیمل، یعنی تم مچھر کو چھانتے ہو مگر اونٹ کو نگل لیتے ہو. یعنی جو مچھر کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہے ان مسائل میں آپ الجھتے ہو، جبکہ وہاں سے آپ کے یہاں بہت زیادہ عملی زوال پایا جاتا ہے. اور دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کہ وہ ٹو یو ٹیچرز آف دی لا اینڈ فیریسیز، یو ہپوکرائٹس، یعنی اے شریعت کے عالموں،
اے فریسیو، اے ریاہ کارو، کیا کہتے ہیں، اے ریاہ کارو، یو آر لائک وائٹ واشڈ ٹامبس، یعنی آپ پر بہت زیادہ افسوس ہے، بہت زیادہ افسوس. آپ کی مثال کیا ہے؟ آپ کی مثال ان قبروں کے مانند ہے جن پر کیا ہے، یعنی وائٹ واشڈ ٹامبس، یعنی جن پر سفیدی، یعنی سفیدی باہر سے، یعنی جن پر سفیدی فری ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ باہر سے کیا، وچ لک بیوٹیفل آن دی آؤٹ سائڈ بٹ آن دی ان سائڈ آر فل آف دی بونس آف دی ڈیڈ اینڈ ایوری تھنگ انکلین. وہ باہر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں لیکن اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بری ہوتی ہے. بس میں آ رہی ہے. تو ان دی سیم وے آن دی آؤٹ سائڈ یو اپیئر ٹو پیپل ایز رائچیس بٹ آن دی ان سائڈ یو آر فل آف ہپوکریسی اینڈ وکیڈنس. ٹھیک ہے. تو اسی طرح تم بھی باہر سے تو لوگوں کو راست باز نظر آتے ہو، نیک نظر آتے ہو، لیکن اندر ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہوتے ہو. تو یہی ہمارا آج بنیادی، ہمارا بھی یہی بنیادی مسئلہ ہے. تو اسی طریقے سے اب آپ عیسائیوں کا مسئلہ دیکھیے کہ ان کا مسئلہ کیا تھا. یعنی وہ، یعنی جو یہودی تھے وہ، یعنی وہ ان کے یہاں علم تھا لیکن عمل نہیں، اور جو کرسچنز تھے ان کے یہاں عمل تھی لیکن علم نہیں تھا. بس میں آ رہی ہے. تو یعنی ان کے یہاں یعنی زیادہ فوکس جو تھا وہ عمل پہ تھا، روحانیت پہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روحانیت اس قدر کی انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 27، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا فَمَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہے کہ نہیں، یعنی ما كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رضوان اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. تو انہوں نے رہبانیت کی ابتدا کی جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ فرض نہیں کی تھی، مونسٹسزم جسے آپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے کہ ان کے یہاں یہ مسئلہ تھا. اب ہم جو ہے نا مسلمان، ہمیں امت وسط کہا گیا ہے، یعنی ہم درمیان میں، ہمیں علم بھی حاصل کرنا ہے اور عمل کو بھی حاصل کرنا ہے. اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ومن عمل بلا علم، یعنی جو علم کے بغیر عمل کرتا ہے، فقد شابہ النصارى، تو اس نے نصارہ یعنی کرسچنز کی مشابہت کی. ومن علم ولم يعمل، یعنی جس نے علم حاصل کیا لیکن عمل، علم تو حاصل کیا لیکن عمل یا اس کی تعمیل نہیں کر سکا، فقد شابہ الیہود، تو اس نے کن کی مشابہت کی؟ اس نے یہودیوں کی مشابہت کی. یہ تیسیر الوصول جو اصول ثلاثہ کی جو شرح ہے عبد المحسن قاسم صاحب کی، تو اس میں یہ قول آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اسی لیے بعض ہمارے علماء کہتے ہیں سلف کہ وعالم بعلمہ لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، یعنی وہ عالم کی جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اس کو عذاب دیا جائے گا، یعنی عباد الوثن سے پہلے، یعنی بتوں کی عبادت کرنے والوں سے پہلے، معذب من قبل عباد الوثن. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے آپ کو حدیث بھی پتا ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے سنن ترمذی کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابن مسعود اس کے راوی ہے رضی اللہ عنہ، کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن خمس، یعنی ایک بندہ جو ہے اس کے قدم جو ہے قیامت کے دن اس کے قدم جو ہے وہ تب تک نہیں ہل سکتے جب تک وہ 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے گا. اس میں ایک مسئلہ ہے وماذا عمل فیما علم، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا تھا اس کے مطابق آپ نے کتنی عمل کی. ٹھیک ہے. تو یہ مسئلہ ہے. اچھا، اسی طریقے سے اب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حتف العلم بالعمل، فرماتے ہیں کہ جو یعنی علم ہے نا، علم عمل کو پکارتا رہتا ہے، علم عمل کو پکارتا رہتا ہے. لیکن فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلَ، اگر وہ جواب نہیں، اگر جواب دیتا ہے تو اس کے بعد آپ کو علم حاصل ہوتا ہے. اگر یہ عمل علم کو جواب نہیں، یہ عمل جواب نہیں دیتی تو اس کے بعد پھر علم آپ سے رخصت ہو جاتا ہے، پھر یہ علم آپ کے پاس نہیں رہتا. شیخ بکر ابو زید نے اس کو حلیۃ طالب العلم میں نقل فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہمارے بعض سلف کہتے تھے، فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، لا يزال العالم جاہلا حتى يعمل بعلمه، یعنی ہمارے بعض سلف کہتے تھے کہ کوئی بندہ تب تک جاہل نہیں رہتا، یعنی کوئی بندہ، کوئی عالم تب تک جاہل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے. یعنی جب تک وہ اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس وقت تک وہ، یعنی اس کو ہم یعنی عالم کہہ سکتے ہیں. فَإِذَا عَمِلَ بِهِ، یعنی لا يَزَالُ الْعَالِمُ جَاهِلًا حَتَّى يَعْمَلَ بِعِلْمِهِ، یعنی ایک عالم تب تک جاہل تصور کیا جائے گا جب تک وہ اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا. فَإِذَا عَمِلَ بِهِ، جب وہ اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو کانا عالمہ، تو اس کے بعد اس کو عالم کہا جائے گا. آپ مدینہ دمشق میں اس کو، تاریخ مدینہ دمشق میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں.
اسی طریقے سے بعض سلف کہتے تھے کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں جو ہمارے مثلا امام اہل السنہ تھے تمام حدیثیں ان کو زبانی یاد تھی، فلاں جو تھے ان کو تمام حدیث ازبر تھی، تو یہ کیا مطلب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اقتضاء العلم العمل میں خطیب بغدادی نے ایک بعض سلف سے نقل کیا ہے کہ بعض سلف جو ہے وہ کہا کرتے کہ کننا نستعین علی حفظ الحدیث بالعمل به، یعنی حفظ حدیث میں ہم عمل سے مدد لیتے تھے. حفظ حدیث میں ہم اگر ہمیں حدیث کو حفظ کرنا ہوتا تو ہم پہلے حدیث حفظ کرنے سے پہلے ہم یہ ارادہ اور نیت کر لیتے کہ ہم اس حدیث پہ عمل کر دیں، تو اس وجہ سے ہمیں یعنی وہ حدیث جلدی یاد ہو جاتی. بس میں آ رہی ہے. تو اس لیے امام اہل السنہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یعنی امام احمد بن حنبل، کہ اصل العلم خشیت اللہ تعالی، یعنی اصل علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے. بس میں آ رہی ہے. جامع العلوم والحکم میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا صحیح بخاری کتاب الادب کے حوالے سے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یتقارب الزمان، یتقارب الزمان، یعنی زمانہ قریب تر یعنی ہو جائے گا. یتقارب الزمان یعنی جو زمانہ ہے اس سے بہت چیزیں مراد محدثین نے لی ہیں کہ مطلب سٹیز قریب ہو جائیں گی، کمیونیکیشن کی وجہ سے لوگ قریب ہو جائیں گے وغیرہ. وینقص العمل، اور عمل جو ہے وہ کم ہو جائے گی، یعنی عمل پہ لوگ کم دھیان دیں گے. ویلقی الشح، اور بخل جو ہے نا، بخل، ہرس، لالچ، وہ بہت زیادہ یعنی عام ہو جائے گی. بس میں آ رہی ہے. بخل جو ہے ویکثر الحرج، بخل جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی عام ہو جائے، کنجوسی بہت زیادہ عام ہو جائے گی، اور بخیلی جو ہے، حرص جو ہے، یہ بہت زیادہ یہ چیزیں عام ہو جائیں گی. اور اسی طریقے سے ویکثر الحرج، اور جو ہے حرج جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی عام ہو جائے گا. قالوا وما الحرج، صحابہ نے عرض کیا، سوال پوچھا کہ ارسو ہمیں بتائے کہ حرج کیا ہے. قال القتل، القتل یعنی قتل و غارت جو ہے وہ بہت زیادہ یعنی اس میں اضافہ ہوگا. بس میں یعنی آخر زمانے میں قتل و غارت بہت زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. میں آپ کو 2-4 منٹس دیتا ہوں، اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. باقی اس کا دوسرا جو حصہ ہوگا انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ فرائیڈے میں اس کو، ابھی طالب علم کے آداب مطلب بہت زیادہ ہے، تو اس لیے مطلب میں نے مطلب بہت سے جو مطلب اتنے امپورٹنٹ نہیں تھے تو ان کو میں نے سکپ کیا. اب جو مین جو ایٹیکیٹس تھے تو ان پہ میں نے فوکس کر کے آپ کے سامنے ان کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کی، اور آگے بھی ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ. چلیے، اور کچھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شیخ آپ ٹھیک ہے؟ ہاں الحمدللہ. جی آپ نے کہا کہ اگر کوئی بدعت کرتا ہوگا یا شرک کرتا ہوگا اس پہ تمن کہیں ون اس ہکو نا تمن ادب سان سمجھائے. بالکل وہی تو، ادب کے ساتھ تو کوئی مسئلہ، یعنی اصل مسئلہ یہ ہے کہ یعنی اپنے آپ کو، ظاہر سی بات ہے کہ شرک کو بہرحال شرک ہی کہیں گے، شرک کو توحید تو نہیں کہہ سکتے، بدعت کو بہرحال سنت نہیں کہہ سکتے. لیکن اب جو ہے اپنی زبان کے جو الفاظ ہیں، جو لہجہ ہے، جو ٹیون ہے، اس کو سیٹنگ کرنے کی ضرورت ہے. رہی ہے تو اس کو بہت زیادہ سیٹنگ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی ٹیون بدل کر، یعنی آپ کو حکمت کے ساتھ ان کو کہنا ہے. بس یہی مسئلہ ہے. باقی کیا، باقی ہاں البتہ مطلقاً ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ مشرک ہیں، کیونکہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ اگر آپ ان کی شرح دیکھیں القول المفید کتاب التوحید پہ جو شرح موجود ہے تو اس میں بھی انہوں نے یہ تفصیل لکھی ہے کہ مطلقاً آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے. بلکہ ایک دفعہ تو پاکستان سے ایک حج کے موسم میں ایک جماعت ان کے پاس آئی اور اس کے بعد کہا کہ ہمارے بہت وہاں پہ بہت سارے جو مسلمان ہیں وہ مسلمان تو ہے لیکن قبروں کی عبادت بھی کرتے ہیں، فلاں چیز بھی کرتے ہیں، کیا ہم ان کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، شیخ عثیمین نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ کیا وہ نماز پڑھتے؟ انہوں نے کہا ہاں. اچھا، اس کے بعد کہا کیا وہ زکوٰۃ دیتے؟ انہوں نے کہا ہاں. کیا وہ حج کرتے؟ بالکل ہاں. تو پھر ہم تو یہ موانع تکفیر، ہم ان کی تکفیر نہیں کر سکتے. بس میں آ رہی ہے. تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ان کو سمجھائے، مسلمان ہیں ان کو سمجھائے، جو شرک کر رہا ہے وہ بہرحال ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. البتہ یہ چیز ہے کہ مطلب جو میرا بنیادی مقصد تھا کہنے کا وہ یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یعنی جو جب قرآن مجید نازل ہوا تو اول مخاطبین جو تھے وہ تو یا تو مسلمان تھے یا کافر تھے.
سمجھ جی آ جی رہی ہے؟ تو جب جی کفار کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یعنی حکمت کے ساتھ ان کو دعوت حکمت دو، کے ساتھ. تو جی مسلمان تو بدرج اتم اس کے محتاج ہے، یا مسلمان تو بدرج اتم اس کے مستحق ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا جی جی حکمت کے ساتھ، حکمت کے ہم بعض دفعہ ایسی بھی باتیں کہتے ہیں کہ جن سے پھر فتنے بڑھ جاتے ہیں، مطلب کسی محلے میں فتنے بڑھ جاتے ہیں. تو ہر ایک چیز کو آپ مصلحت کے تحت لیں، ہر ایک چیز کو دیکھیے. بعض دفعہ آپ کو ایسی چیزیں بھی شریعت میں ملیں گی کہ یعنی بعض دفعہ شریعت کے جو بنیادی احکامات ہیں نا، اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو بیان کرنے سے ہمارے علاقے میں فتنے نمودار ہو سکتے ہیں یا فتنے فتنہ پیدا ہو سکتے ہیں، تو جی جی اس وقت ہم ان چیزوں کو چھپا سکتے ہیں. جیسے اس جی کی سر. سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کتاب علم میں ہے کہ مطلب جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کو مطلب جنت کی بشارت. تو اس کے بعد معاذ بن جبل کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا میں اس کی خبر لوگوں کو دوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، لوگوں کو اس کی خبر نہیں دینا. کیوں؟ وہ اسی پہ تکیہ کر کے منحصر رہ کے پھر عمل کرنا چھوڑ دیں گے. تو اس سے یہ صحیح. ثابت ہوا کہ بعض دفعہ بہت سی چیزیں یعنی جن سے فساد در فساد پیدا ہو سکتے ہیں، تو ان کو ہم بطور مصلحت کبھی کبھار چھپا سکتے ہیں. چھپانا مطلب مصلحت کے طور پر. ہاں، جو ہی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب میری زمین جو ہے وہ بہت زرخیز ہو چکی ہے، اب یہ ان کو قبول کرنے میں کوئی بخل نہیں کر سکتے، تو بہرحال اس وقت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو جی یہ مسئلہ ہے. جزاک تو درء المفاسد، تو جو قاعدہ بھی فقہ میں ہے، درء المفاسد یقدم اولا جلب المصالح، تو یہ آپ بنیادی چیز یاد رکھ لیجئے. ٹھیک ہے؟ یا اسی شکریہ. طریقے سے اور واقعی حدیم بھی آپ نے ہاں جی اور ایک یہ ہے جو ابا ہریرہ یہاں پہ لکھا ہے، ابو اور ابا، اس کا شاید اور یہ گرامر میں ایک قاعدہ ہے، اگر آپ کو تھوڑا بالکل. تفصیل کے ساتھ بیان. جب ہم ابو ہریرہ کہتے ہیں تو وہ مرفوع کی صورت میں ہوتا ہے. ابو ہریرہ، یہاں پہ جو انا ہے نا، یہ انا جی و جی اخواتها، یعنی انا کی بہنوں میں سے، انا اور اس کی بہنیں جو ہیں، تو ان بہنوں میں سے انا ہے. تو اس وجہ سے انا جو ہے، یہ انا یہ حروف ناصبہ میں سے ہے، تو آگے والا صحیح. جو اسم ہے وہ منصوب بن جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو ابا ہریرہ پڑھتے ہیں، ابو ہریرہ جی نہیں. ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ. السلام خوش. علیکم. وعلیکم السلام. جناب، جو آج کا موضوع تھا وہ تھا زیادہ تر، آپ نے تو زیادہ تر بات کی ہے سنسیئرٹی پر، اخلاص پر. تو میرا جو وہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جو بھی علم ہم حاصل کریں وہ صرف رب کی رضا کے لیے، یا مطلب جو بھی کام ہو وہ صرف رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ مطلب جو ہم آج پڑھ رہے ہیں علم، یہ ماڈرن ایجوکیشن جو ہے، مثال کے طور پر کوئی فزکس پڑھ رہا ہے، کوئی سائنس پڑھ، کوئی میتھمیٹکس، کوئی اور کوئی سبجیکٹ، تو اگر اس کی جو اخلاص میں یہ ہے یا نیت یہ ہے کہ کوئی جاب مل جائے، ٹھیک ہے، کوئی مطلب پوسٹ مل جائے، اس سے مطلب دنیا حاصل ہو جائے، تو آپ نے کہا تھا کہ وہ مطلب تَتھ چھُنہٕ زیادہ فٲیدٕ کینٛہہ، تہٕ جی بالکل. تَتھ کیٛاہ چھُ أسۍ، اَتھ کیٛاہ تھاوو أسۍ مایِنٛڈَس منٛز، مطلب تیٚلہِ چھُ اَسہِ زیادہ تر فوکس کرنا ہے وہی پر، حدیث پر، قرآن مجید پر، اور باقی جو معاملات ہے سیرت فقہ وغیرہ. تو لیکن جو دنیاوی معاملات ہے وہی مطلب زیادہ تر تیٚلہِ چھُ سُہ ترٛاوُن یَلے اَمہِ حساب. دیکھیے، سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ کچھ علوم شریعت میں ایسے ہیں کہ جن پہ ایک مسلمان کے دنیاوی زیادہ تر اخروی نجات کا انحصار ہے. جیسے مثال کے طور پر بنیادی عقیدہ، بس میں آ رہی ہے، یعنی بنیادی عقیدہ، یعنی جس طریقے سے مثلا اللہ تعالیٰ کی معرفت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو جاننا، اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرنا، تو اس پہ ایک مسلمان کی نجات کا انحصار. یہ تو ہوا لا الہ الا اللہ، یہ اس میں یعنی اس میں داخل ہے. اس کے بعد دوسرا پورشن وہ ہے جس کو ہم رسالت کا پورشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، رسالت کا علم. تو جب تک ہم اللہ کے نبی کو نہیں جانیں گے، اس کے ریلیٹڈ جو بھی علم ہے اس کو حاصل نہیں کریں گے، تب تک ہماری نجات نہیں ہو سکے. یعنی جو بنیادی علم ہے، یعنی رسالت کے حوالے سے جو ہمارا بنیادی علم ہے، تو اس کو حاصل کرنا. تو پہلے ارکان ایمان، اس کے متعلق آپ کو علم ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل ہے. تو یہ یعنی جس پہ ایک مسلمان کے یعنی مسلمان کی کامیابی کا انحصار
ہے. یعنی ایک مسلمان تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے یہاں یہ چیزیں پائی نہ جاتی ہو. مثلا اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا, پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار, اسی طریقے سے جس کو مختصر اجمالاً آپ یعنی ارکان ایمان کہتے ہیں. تو اس پہ ایک مسلمان کی کامیابی کا انحصار ہے. تو یہ علم جو ہے اس کو چاہے کوئی عامی ہو یا چاہے مطلب کوئی خاص بندہ ہو, تو ہر ایک کے لیے عوام اور خواص ہر ایک کے لیے اس علم کا جاننا فرض ہے, فرض عین ہے. بس میں رہی ہے, فرض عین ہے. اب دوسرا علم وہ ہے کہ جس کو جاننا فرض کفایہ ہے. مثلا حدیث کا علم, یعنی آپ کے یہاں علوم الحدیث نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ صحیح حدیث اور حسن حدیث کے درمیان کیا فرق ہے, آپ کو فقہ کے بارے میں علم نہیں ہے, آپ کو اصول تفسیر پتہ نہیں ہے, تو یہ فرض کفایہ ہے. یہ یعنی ایک امت میں سے ایک طبقہ اس کے لیے اٹھنا چاہیے. وہ اگر اس علم کو حاصل کرتا ہے تو اس کے بعد کامیاب, وہ یعنی امت کی طرف سے یعنی اس کا کفایہ ادا ہوا, یعنی امت کی طرف سے وہ کافی ہوا. بس میں رہی ہے. تو یہ تو ہوئے دو. اس کے بعد تیسرا علم وہ ہے کہ یعنی جو اس بندے پر فرض ہے. مثال کے طور پر کوئی تاجر ہے, بس میں رہی ہے, تاجر ہے تو تاجر کے لیے تجارت کے حوالے سے جو علم حاصل کرنا چاہیے, یعنی اس کے متعلق جو جانکاری ہونی چاہیے, میرے لیے حلال ہے, میرے لیے کیا حرام ہے, میرے لیے کیا چیز جائز ہے, کیا چیز ناجائز ہے, میرے لیے کیا چیز غلط ہے, کیا چیز صحیح ہے. تو اس بات یا ان چیزوں کا علم حاصل کرنا اس تاجر پر فرض ہے. سمجھ آ رہی ہے, اس تاجر پر اس اعتبار سے وہ علم حاصل کرنا کیا ہے, وہ فرض ہے. لیکن یہ ہر ایک کے لیے فرض نہیں ہے. اب دوسرا بندہ وہ ہے مثلا وہ کسی اور پیشے سے اس کا تعلق ہے, تو اس پیشے کا علم حاصل کرنا اس کے لیے فرض ہے, اس بندے کے لیے. سمجھ آ رہی ہے, اس بندے کے لیے اس پیشے کا علم حاصل کرنا فرض ہے. اب چوتھے درجے میں وہ علوم ہے کہ جن کو پڑھنا بالکل حرام ہے. مثال کے طور پر جیسے سحر سیکھنا, جادوگری سیکھنا, تو اس علم کو, یہ تو علم ہے لیکن اس علم کو شریعت میں کیا کہا گیا, یہ علم جو ہے یہ حرام ہے. اب پانچویں نمبر پر وہ علوم ہے کہ جن میں نفع ہے, یعنی اگر آپ ان کو استعمال کرتے ہیں تو آپ امت کو مزید نفع پہنچا سکتے ہیں. تو نہ آپ کے لیے فرض ہیں, آپ کے لیے تو فرض نہیں ہے بہرحال, لیکن اگر آپ ان کو حاصل کرتے ہیں اور اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں امت کو زیادہ نفع پہنچا سکتا ہوں. اب مثال کے طور پر سائنس کا علم, اگر سائنس کے علم کے حوالے سے بات کی جائے تو آج کے دور میں آپ کے سامنے ایتھیسٹ ہے, آپ کے سامنے بہت سارے بندے ہیں, تو ان کا جو اپروچ ہوتا ہے, ان کا جو بیانیہ نیریٹو ہوتا ہے وہ ایتھیسٹک ہوتا ہے. تو اس لیے ایتھیزم کو اگر آپ پڑھ رہے ہیں, اس علم کو اگر آپ, ہم اس کو علم کہہ سکتے ہیں فی الحال, یا سائنس کو آپ فزکس کو پڑھ رہے ہیں, تو اس لیے تاکہ لوگوں کو یا جو اس سائنس کی وجہ سے ایتھیزم کی طرف یعنی جو راغب ہو چکے ہیں, تو ان کو میں اسی سائنس کے ذریعے سے دین کی طرف راغب کر سکتا ہوں. تو اس حوالے سے آپ اس علم کو حاصل کر سکتے ہیں, اور یہ پھر اس نیت سے آپ کے لیے نفع بخشے گی. بس سمجھ رہی ہے. اگر یہاں تک کہ امام شافعی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ دو جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ایک مسلمان کو قیام نہیں کرنا چاہیے. نمبر 1 اس جگہ پہ جہاں یا اس بستی میں جہاں کوئی عالم نہ ہو جو دین کا علم لوگوں کا علم سکھائے, اور نمبر 2 وہ بستی جہاں کوئی ڈاکٹر نہ ہو. بس ہے. تو کچھ چیزیں ضروریات کے تحت یعنی جب مصلحتیں بڑھ جاتی ہے تو اس ٹائم پہ وہ علوم پھر فرض کا درجہ پکڑ لیتے ہیں. جس طریقے سے امام غزالی نے جس طریقے سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ جب ہماری بچیاں یہودی ڈاکٹروں کے پاس علاج کرنے جاتی تھی, کرسچن ڈاکٹرز کے پاس علاج کرنے جاتی تھی, تو اس کے بعد انہوں نے یعنی لوگ اس دور میں فقہ کی طرف زیادہ راغب تھے, تو اس دور میں امام غزالی نے فتویٰ دیا تھا کہ آپ جو طب کا علم ہے یہ فرض ہو چکا ہے. اب یہ اس نوعیت کے لحاظ سے یعنی جو نوعیت اس نے آپ پکڑی ہے, تو اب اس نوعیت میں یہ جو علم ہے ڈاکٹری کا علم, طب کا علم یا فرض بن چکا ہے. تو اب یہ مصلحت پر منحصر ہے. بس ماری ہے, ایک طبقہ ہمارا ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے, انجینئر بھی ہونا چاہیے. یہ سویلائزیشن ہے. اس سویلائزیشن کو چلانے کے لیے صرف علماء درکار نہیں ہے, اس کے لیے انجینئر بھی چاہیے, ڈاکٹر بھی چاہیے, پولیٹیکل تھنکرز بھی چاہیے, اکانومسٹس بھی چاہیے, اور بڑے بڑے دماغ چاہیے. ہاں بالکل. تو اس کے لیے ہر ایک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پولیٹیکل تھنکر بھی ہونا چاہیے, اکانومسٹ بھی ہونا چاہیے, ہر ایک بندہ ہونا چاہیے. تو بہرحال جہاں تک ان علوم کا, البتہ یہ آپ پر فرض نہیں, اگر آپ ان کو حاصل نہیں کرتے
تو آپ کو تب بھی نجات ملے گی آخرت میں. لیکن اب ان کو آپ اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ یہ وقت کا تقاضا بن چکا ہے, یہاں تک کہ وقت کی ضرورت بن چکی ہے. بہت ضرورت اب جس بن آپ چکی ہے سسٹم میں آج رہ رہے ہیں, ہاں بالکل, یس اب جس دور میں آپ رہ رہے ہیں تو یہ آپ کا دور نہیں ہے. آپ یعنی پوسٹ کولونیلزم میں رہ رہے, تو اس کے نتیجے میں اب آپ کو کیا کرنا ہے, اب آپ کو یعنی اس کو ہٹانے کی کوشش نہیں کرنی, بلکہ اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اب اس سسٹم میں رہ کر اپنے آپ کو کس طریقے سے ابزارب اور ایڈجسٹ کر سکتا ہوں. تو اب آپ ان ٹولز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, باقی اللہ تعالیٰ عالم. بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت آپ نے سٹارٹنگ میں ایک کتاب کا نام بتایا تھا, وہ صحیح سے میں نے سنا نہیں تھا, آپ اسے بتا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل, وہ ایٹیکیٹس آف نالج, حلیت طالب العلم جو ہے اس کا انگریزی ترجمہ شاید. ایٹیکیٹس آف نالج. بالکل, شکریہ. ہاں بالکل, اس کا انگلش میں ترجمہ ہو چکا ہے. حلیت طالب العلم کا, طالب علم کا زیور کیا ہونا چاہیے. طالب علم کا زیور کیا ہونا چاہیے, ایٹیکیٹس آف نالج. بالکل صحیح صحیح. ہاں یس برہان بٹ, I have a question. السلام وعلیکم السلام. جی وعلیکم میرا سوال یہ تھا, آپ نے کہا کہ اگر کوئی کسی پروفیشن میں ہو تو اس پروفیشن کا علم سیکھنا بھی فرض ہے. تو مجھے یہ ریپیٹ کیجئے کہ کون کون سے علم اس وقت فرض عین ہے. فرض عین تو ہم نہیں کہہ سکتے, بہرحال فرض عین وہی علم ہے کہ جس پہ ایک مسلمان کے یعنی نجات کا انحصار ہے, مطلب آخرت کے اعتبار سے, وہ تو فرض عین کے درجے میں, وہ تو مطلق الفرض عین ہے, یعنی اس کو ہر ایک مسلمان پر طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یہ اسی کانٹیکسٹ میں کہا گیا ہے کہ بنیادی جو علم ہے یعنی جس پہ ایک مسلمان کی کامیابی کا نجات کا انحصار ہے تو اس کو سیکھنا. لیکن دوسرے درجے میں وہ علوم آتے ہیں کہ جو پرسن ٹو پرسن یعنی جن کی فرضیت کا تعین کیا جا سکتا ہے. بس یعنی کوئی طب کے ساتھ اس کا تعلق ہے, یعنی ڈاکٹری کے پیشے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ڈاکٹری کا تقاضا یہی ہے کہ یہ اس میں تخصص حاصل کر لے, یہ اس میں اسپیشلائزیشن حاصل کر لے, تاکہ لوگ اس سے اپنی امیدیں اس ڈاکٹری کے اعتبار سے وابستہ کر سکتے ہیں. بس ہے, یعنی ڈاکٹری کے نام پر پھر دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اس میں یعنی ہر فن مولا یا ماہر فن ہونے چاہیے. پھر اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ, کسی مثال کے طور پر کوئی بندہ تاجر ہے, تو تجارت کے حوالے سے جو بھی بنیادی معلومات ہیں, بنیادی جو علم ہے اس کو حاصل کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے کوئی یعنی ٹیچر ہے تو اس کو اس فن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. بس ہے, یعنی کس طریقے سے مجھے پڑھانا ہے, بچوں تک کس طریقے سے مجھے ترسیل کرنا ہے. اب چائلڈ سائیکالوجی جو ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں, تو وہ یعنی تاکہ یہ آپ یہ صلاحیت حاصل کر لیں کہ بچوں کو میں کیسے موٹیویٹ کر سکتا ہوں, یعنی ان بچوں کی ہر ایک پرابلم کو میں کیسے ٹیکل کر سکتا ہوں. تو اس کے لیے آپ بہت سارے فن پڑھ سکتے ہیں. تو وہ فن جو ہے آپ کے لیے پھر فرضیت کا درجہ پکڑتے ہیں. بس ہے. تو اسی طریقے سے باقی جو پروفیشنز ہیں ہمارے یہاں, البتہ جو حلال پروفیشنز ہو, حرام کے لیے تو بہرحال حرام جو ہے وہ تو مسئلہ نہیں. آپ مطلب سود کا کاروبار کر رہا ہے تو اب اس کے لیے سود کا علم حاصل کرنا فرض ہے, کس طریقے سے لوگوں کو لوٹتا ہے, اس طرح تو ویسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں بالکل بالکل صحیح سے. یہ جو ہمارے کوئی بھائی کہہ رہے ہیں کہ some of us must be experts in, بالکل, یعنی فائنانس میں بھی, بلکہ اسلامک فائنانس پہ تو ہمارے یہاں میرے خیال سے الٹرنیٹیوز قائم کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا تھا کہ مطلب آگے یعنی آنے والے 7 سالوں میں تو قحط سالی ہونے والی, اس لیے آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیں. تو توکل کے ساتھ ساتھ انہوں نے تدبیر کا بھی انتظام کیا کہ ان کے لیے الٹرنیٹیوز کھڑے کیے. تو اسی طریقے سے ایک پیغمبر جو ہے یہ توکل کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتا ہے. پیغمبر جو ہے یہ توکل کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتا ہے. تو لہذا اس کے باوجود پیغمبر کیا کہتے ہیں کہ آپ تدبیر کریں, یعنی آپ نئے 7 سالوں کے لیے انتظام کریں. الٹرنیٹیوز انہوں نے کھڑے کیے. تو اسی طریقے سے ہمیں ٹھیک ہے انٹرسٹ کی ہم مخالفت کریں گے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی متبادل اور الٹرنیٹیوز بھی کھڑے کر لیں. تو اس کے لیے آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر اسلامک فائنانس پہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یہاں عمر چھاپرا صاحب ہے, تو ان کا بھی اس میں بہت زیادہ تخصص ہے. اسی طریقے سے
اس پہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی اسلامک فائنانس کے نام سے ایک کتاب ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب جو حال ہی حال میں ان کا انتقال ہوا, تو ان کی بھی آپ اسلام کا نظریہ ملکیت وہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ آگے پڑھ سکتے ہیں. پھر اسی عمران حسین بھی ایک ہے, عمران حسین, شیخ عمران حسین, تو وہ بھی الحمدللہ اس پہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں, شیخ عمران حسین. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ کیا یہ بک اردو میں بھی اویلیبل ہے؟ کون سی کتاب؟ یہ ہلیات طالب العلم. ہلیات طالب العلم شاید اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے شاید, واللہ تعالی عالم, مجھے نہیں پتا, البتہ شاید ہو سکتا ہے. بس 2 منٹ میں آپ کو دیتا ہوں, اگر کس کو اور کچھ پوچھنا ہو تو بس اس کے بعد ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال تھا کہ جو آج کل آپ نے کہا تھا کہ علم بکس وغیرہ, پھر ان کا پروفیشنل ڈگری رہتا ہے, پھر اسی میں چاہتے کہ وہ جاب کرے, کہ آخرکار یہاں سے سن تیاریوں میں کہ نہیں لڑکیوں کو جاب کرنا منع ہے حدیث میں, تھوڑا تعارف کرا دیجیے ہمیں. دیکھیے, اب یہ بھی جو فتویٰ ہوتا ہے نا, فتویٰ جو ہوتا ہے, یعنی ہم دہلی کے فتوے کو پورے کشمیر پر منطبق نہیں کر سکتے. بس میں رہی ہے, اگر کسی دہلی کے مفتی صاحب نے کوئی فتویٰ دیا, اس کو ہم کشمیر میں امپلیمنٹ, پوری پاپولیشن پر ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. فتویٰ جو ہوتا ہے, فتویٰ کا مزاج آپ پہلے سمجھ لیں. فتویٰ جو ہوتا ہے یہ پرسن ٹو پرسن ہوتا ہے. ہر ایک شخص کے جو حالات ہوتے ہیں وہ مختلف ہی ہوتے ہیں, وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. دیکھیے, جہاں تک لڑکی کے جاب کا تعلق ہے, اگر ایک مطلب ہر ایک گھر میں الگ الگ سچویشنز ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کسی گھر میں کسی فادر کی 4 بیٹیاں ہیں. اب مثلا فادر کا انتقال ہو گیا, اب فادر کی جگہ پہ مثلا ڈیوٹی کے دوران اس کا انتقال ہو گیا, ڈیوٹی کے دوران کوئی مسئلہ ہو گیا, تو بہرحال اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کے بعد آپ اس کے بدلے کسی SRO کے تحت, کسی اور پالیسی کے تحت آپ اس کسی کو جاب دینا چاہتے ہیں. تو اب گھر میں 4 بچیاں ہیں اور ماں تو جاب نہیں کر سکتی. مثال کے طور پر ماں کی بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, تو فرام دا ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو میں بات کر رہا ہوں, یا صحت کے اعتبار سے بھی ان کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, تو وہ جاب نہیں کر سکتی. تو اس کے بجائے اب کیا آپشن رہتا ہے؟ اب آپشن یہی ہے کہ ان 4 بچوں میں سے کس کا انتخاب کیا جائے. تو وہاں پہ ایک الگ مسئلہ ہے, بات میں آ رہی ہے, وہاں پہ ایک الگ فتویٰ ایک مفتی صاحب کی طرف سے آ سکتا ہے. تو اسی طریقے سے کوئی اور مجبور جن کے یہاں مثلا صرف بیٹیاں ہیں, میں نے بہت سارے ایسے گھر بھی دیکھے کہ جن کے یہاں صرف بیٹیاں ہیں, والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان کی بہت بڑی دکان چل رہی تھی, بہت بڑا کاروبار پھیلا ہوا تھا. تو اس وجہ سے ان کے والد صاحب کے انتقال کی وجہ سے اب جو بڑی بیٹی ہے ان کو اپنے والد صاحب کا کاروبار سنبھالنا پڑا. تو یہاں پہ بھی ایک الگ فتویٰ ہے. بس میں رہی ہے, یعنی جن کے یہاں مجبوریاں ہیں ان کے یہاں الگ فتویٰ ہے. اب جن کے یہاں مطلب 1 مہینے میں مثلا ان کے والد صاحب بھی نوکری کرتے ہیں, ان کے والد صاحب بھی جاب کرتے ہیں, اسی طریقے سے ان کے یعنی ان کے بھائی بھی جاب کرتے ہیں, گھر کے سب جو مرد ہیں الحمدللہ ان کی اچھی خاصی سیلری ہوتی ہے, اور گھر میں تقریباً منتھلی اگر ہم دیکھیں تو 3 لاکھ تک ان کی سیلری گھر میں داخل ہوتی ہے. تو اب وہاں پہ بچی کا جاب کرنا اس کی ذات پر بھی ظلم ہے, اور اس کے علاوہ یعنی یہ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے حریص ہونے کا بھی سب سے بڑا ثبوت ہے. حریص مطلب یعنی وہ یعنی پیسوں کے لحاظ سے وہ پھر بہت زیادہ یعنی سیریس ہیں. بس میں رہی ہے, تو یہاں پہ پھر یعنی یہ جو جاب کا مسئلہ ہے, ہم جنرلائز اس کو نہیں کر سکتے. جاب بچی کا جاب کرنا جو ہے اس کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے. اگر ہم نے ویسٹ کی طرح اس کو جنرلائز کرنے کی کوشش کی تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. مثلا بچوں کی تربیت, اسی فیملی انسٹیٹیوشن, یہ سب سے بڑا ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے سوسائٹی میں. تو وہ ادارہ جو ہے آئلی ادارہ, تو وہ پھر ان چیزوں سے متاثر ہو سکتا ہے جن چیزوں پہ یعنی ایک خاتون کو مکلف ٹھہرایا گیا ہے. تو لہذا اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ ہے, گھر میں غربت ہے, تو غربت کی وجہ سے کوئی بچی کہیں پہ مثلا ٹیلرنگ سیکھ رہی ہے, اسی طریقے سے بوٹیک دکان چلا رہی ہے, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر وہاں پہ مثلا صرف عورتیں ہیں تو عورتوں کے ساتھ ڈیل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے یہاں فائنینشیل پرابلم سے تو اپنی فیملی کو فائنینشلی سپورٹ کرنے کے لیے یعنی وہ جاب کر سکتی ہے اگر ان کے یہاں فائنینشیل پرابلمز اس درجے کی ہے. لیکن اگر ان کے یہاں فائنینشیل پرابلمز نہیں ہے, سب مرد جو ہے, بھائی ہے, فادر ہے, وہ جاب کر رہے, ان کی اچھی خاصی سیلری ہے, تو پھر
اس کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، بس میں رہی ہے، تو اس کے لیے کوئی ہاں البتہ کچھ جابز ایسے ہیں کہ جن میں ایک خاتون یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بطور عبادت وہ اس میں شمولیت کر سکتی ہے. جسٹ لائک آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹری اور اس کے ساتھ جو یعنی مطلب جو گائنی کا جو مسئلہ ہوتا ہے یعنی ڈپارٹمنٹ، تو اس کو وہ سنبھال سکتی ہے تاکہ ہماری عورت کے ساتھ مطلب ہماری عورت ہی ڈیل کر لیں، تو وہاں پہ ایک الگ فتویٰ صادر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ سچویشن پہ ڈپینڈ ہے، کنڈیشن ایک لڑکی کی کنڈیشن کیا ہو سکتی ہے تو اس حساب سے یعنی ہم اس کو فتویٰ دے سکتے ہیں. اب آپ نے وہ سنا ہوگا کہ ایک بچی بیچاری وہ یعنی ریس کر رہی تھی، یعنی ایک سال میں کہیں پہ کوئی مطلب وہ ریس کا کمپٹیشن ہوتا تھا، تو اس میں جو وہ پیسے کماتی تھی تو وہ پیسے سال بھر وہ اپنے گھر پہ خرچ کرتی تھی. اب اس کے لیے الگ فتویٰ ہوگا کیونکہ اس کے گھر کی کنڈیشن جو تھی وہ بہت زیادہ ہینڈی کیپڈ تھی، یعنی اس کا بھائی بھی ہینڈی کیپڈ تھا، اس کی ماں بھی مطلب بہت زیادہ بیمار ہوتی تھی، اور اس کے فادر بھی اور اس کی بہن بھی. تو اب اس کے لیے الگ فتویٰ ہوگا، بس میں آ رہی ہے. تو شریعت جو ہے نا، شریعت مصالح کے تابع چلتی ہے، مصلحتیں یعنی ایک بندے کی مصلحت کتنی اور مفسدت کتنی ہے. تو اسی طریقے سے پھر باقی اب جو ہمارے یہاں جو پیٹرول پمپس پر بھی اب ہماری بچیاں آنے لگی ہیں، اسی طریقے سے باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں بھی فضول طور پر، تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہے. البتہ جہاں تک مطلب مجبوری کا تعلق ہے تو اس کو پھر دیکھا جائے گا اس درجے کی مجبوری ہے. جی کی ایک مجبوری تو وہ بھی ہوتی ہے کہ ایک بچی کا یہ بھی ایک نیریٹو ہوتا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا ہوں، یعنی فائنانشلی میں کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا چاہتی. تو یہ کوئی مطلب اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یا یہ اتنی بڑی دلیل نہیں ہے کسی کو باہر نکالنے کے لیے. ہم خاتون کو ڈائمنڈ سمجھتے ہیں، ڈائمنڈ ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتا، بس میں رہی ہے. سونا جو ہوتا ہے، سونا لاکر میں اور وہ بھی ان مخمل کے جو وہ باکسز ہوتے ہیں، تو ان میں ہم اس کو سجا کے رکھتے ہیں. ہمارے یہاں خاتون جو ہے یہ سونا ہے، یہ ڈائمنڈ ہے، تو اس کو ہم اسی لیے شریعت نے اس کو بہت زیادہ یعنی اس کے بارے میں بہت زیادہ حساسیت اختیار کی ہے. لڑکے کا مسئلہ جو ہے یہ آپ نو سمجھ لیجیے، یعنی یہ مطلب ایک سیاہ کپڑا ہے، تو آپ کتنی بھی داغ پڑ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا لڑکے کے بارے میں ہماری شریعت اتنی حساس نہیں ہے جتنی حساس خواتین کے بارے، اسی لیے خواتین پر اتنی ساری پابندیاں ہیں. باقی واللہ عالم بالصواب. ہاں بالکل، سم ڈپارٹمنٹس آر نیسیسری فار گرلز ٹو سی میڈیکل ڈپارٹمنٹ، ٹیچر ایٹسٹرا. ہاں اب ٹیچر ڈپارٹمنٹ کا بھی آپ کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی اب آپ دیکھیں کہ ایسے مسائل پیدا ہونے لگے ہیں اور پیدا ہوں گے بھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وی آر جسٹ روبوٹس، ہم یہاں کچھ نہیں کر سکتے ہیں. جہاں ہم ایک بس میں ہیں، اس کا ایک ڈرائیور ہے وہ بھی غیر ہے، تو لہٰذا ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اس سسٹم میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے، کیسے بچانا ہے. اب ہم من و ان ایک بچی پہ پوری شریعت تو لاگو نہیں کر سکتے، وہ بھی ڈیڈ امپاسبل ہے کہ پوری شریعت کو لاگو کرنا، یہ بھی مسئلہ پھر یعنی اس سے بھی پھر مسائل بڑھ جاتے. تو لہٰذا سچویشن پہ ڈپینڈ ہے، ایک لڑکی کی کنڈیشن دیکھی جائے گی، اس پہ ڈپینڈ. اگر یہ بیچاری اتنی مجبور ہیں، بہت سارے گھر میں نے دیکھے ہیں کہ جہاں پہ بہت سارے فائنینشیل مسائل ہیں. اب ہمارے بیت المال بھی اتنے مطلب وہ نہیں ہے کہ اتنے فال بھی نہیں ہے، اتنی ترقی یافتہ بھی نہیں کہ وہ ان کی منتھلی بیسڈ ماہنامہ ان کی مدد کر سکے. اب اس میں بھی ایک بچی کا جو عرض ہے وہ محفوظ نہیں رہتا. پھر اب وہ بیت المال سے لے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ کچھ کم. الٹرنیٹیوز بہت زیادہ ہے، گھر میں بھی آپ آن لائن جابس یا کوئی بزنس یعنی ایک بزنس فرم قائم کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے الٹرنیٹیوز ہیں. تو لہٰذا آپ یہ اس کنڈیشن پہ منحصر ہے. ٹھیک ہے جی چلیے، شکریہ. 1 سال تک ایکسپلین. چلیے ٹھیک، اوکے. چلیے آج کے لیے اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. خادم عندی واللہ تعالی اعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.